یادگار مدانی، یادگار مدانی، یادگار مدانی، اولاد رسول، اولاد رسول. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن، والأمانة والرحم تنادي الأمن، وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سبھاپتی صاحب اور اسٹیج پر اپستھت حضرات علماء کرام اور سمانت و معزز حاضرین کرام، مربیان عظام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں اور پہلے آنا تھا، لیکن ہمارا اور آپ کا فیصلہ کچھ تھا اور اللہ رب العزت والجلال کا فیصلہ کچھ اور تھا. اس لیے وقت پر حاضر نہ ہو سکا. اسی کے ساتھ ساتھ میں ان تمام طلباء عظام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں درس نظامی کی تکمیل کیا اور بخاری شریف کا آخری سبق پڑھ کر کے اپنے مدرسے کی زندگی کی تکمیل فرمائی. اللہ ان تمام طلباء عظام کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میرے بھائیوں، میں آپ کی بھاشا نہیں جانتا، لیکن آسان اردو میں آپ کے سامنے کچھ دیر بولوں گا. اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ پورا بوجھیں گے. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ہر مومن مانش ناری ہو یا پروش
اللہ کا سب سے بڑا پرسکار ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مؤمن مانوس بنایا۔ وہ چاہتا آپ کو مانوس نہ بنا کر ککر بنا دیتا، گورو بنا دیتا، کیا کر سکتے تھے ہم؟ لیکن اللہ نے مانوس بنایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ এটা বড়ি বাত আছে, আমাদের গোলাম রসুল্লাহ के गुलाम बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत को सबक दिया। सबक दूंगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन चीजें बिल्कुल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे होगी। कितनी चीजें? तीन चीजें। पहली चीज फरमाया अल कुरान, अल्लाह का कलाम कुरान बिल्कुल अल्लाह के अर्श के नीचे होगा। और करेगा क्या? अल्लाह के नबी फरमाते कि जो व्यक्ति, जो नारी और पुरुष दुनिया में कुरान बेशी बेशी पढ़ता था, तिलावत करता था, कुरान को समझता था कि कुरान ने किस चीज को हलाल किया है, किसको हराम किया है, तो वो कुरान अल्लाह के दरबार में उस मानुष, उस व्यक्ति की सिफारिश करेगा, अल्लाह से झगड़ेगा, अल्लाह से ये कहेगा कि आए अल्लाह, अगर तुझे इस मानुष को जहन्नम में डालना था तो इसकी जिब्बा से मुझे क्यों पढ़वाया? इसके अंतुर में तूने कुरान को क्यों रखा? इसने दुनिया में मेरा ख्याल किया, मुझे अपनी बाड़ी में रखा, मुझे चौक से लगा के रखा, मुझे अंतुर से लगा के रखा, मेरे ऊपर से गर्द गुबार को साफ किया, मुझे से मोहब्बत किया करता था, तो वो आज इसको जहन्नम में न डाल करके जन्नत में दाखिल कर। ये कौन कहेगा? कुरान कहेगा। कुरान अल्लाह की आसमानी किताब है। तमाम आसमानी किताबों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली किताब कुरान है। अल्लाह का कलाम है। अल्लाह की जुबान से, अल्लाह की जिब्बा से जैसा कि उसकी शान है, उसकी जिब्बा की जैसी शान है, हम न सोच सकते हैं न ख्याल कर सकते। कोई नहीं ना, अल्लाह की जिब्बा से निकला हुआ कलाम है कुरान, अल्लाह की किताब है। उस किताब के अंदर बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला
قرأ طه وياسين قبل ان يخلق السماوات والارض بألف کہ اللہ نے ہمارے پربھو نے آکاش دھرتی پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے، کچھ تو سال پہلے، 1000 سال پہلے عرش پر بیٹھ کر کے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ سننے والا کون ہے؟ مانوس نہیں ہے، جنات نہیں ہے، کون ہے سننے والا؟ بولیں، فرشتے ہیں۔ کون ہے؟ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ کتنے ابھی بجھی نہیں، ابھی جانی نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے اس لشکر کو کوئی نہیں جانتا کتنی تعداد ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ فرشتے کتنے ہیں؟ کچھ نہیں۔ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے اللہ کی زبان سے، جبہ سے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو سنا، کیا سمے ہوگا؟ کیا حالات؟ اللہ پڑھ رہا ہے۔ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو جب کوئی اچھا قاری صاحب پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ قاری باسط کی سنی ہے نا قرات؟ کیوں؟ اللہ کا کلام جب انتہائی بہترین انداز میں پڑھا جاتا ہے تو انسان کے اندر پہ جا کر کے ٹکراتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور یہاں کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو سارے قاریوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس اللہ نے پڑھا اور سنا کس نے؟ فرشتوں۔ جب قرات ختم ہو گئی تو فرشتوں نے 3 جملے فرمائے۔ کتنے جملے؟ 3 تا جملے، 3 تا۔ پہلی چیز فرمایا طوبی لامۃ تنزل ھذا علیہا، فرشتوں نے کہا کتنی خوش نصیب امت ہوگی جس پر اللہ کا یہ کلام اترے گا۔ بجھی نہیں، کچو کچو بجھی، کچو کچو نا، پورا پوری نہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے، کتنے خوش نصیب امت ہوگی جس پر اللہ کا یہ کلام اترے۔ کس پر اترا؟ وہ خوش نصیب امت کون ہے؟ امت محمدیہ، ہم اور آپ ہیں۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، کسی نبی اور اس کی امت کو اللہ نے اپنا کلام نہیں دیا، جو کلام ہمیں اور آپ کو خاتم النبیین والمرسلین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ پھر دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا، کتنی خوش نصیب جبہ ہوگی، کتنی خوش نصیب جبہ ہوگی جس جبہ سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا۔ فرشتے تو پڑھ نہیں سکتے، انہیں آرڈر ہی نہیں ہے،
ان میں طاقت ہی اللہ نے نہیں رکھی. ان میں وہ طاقت ہے جو طاقت اللہ نے ان کو دے دیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. جس فرشتے کی ذمہ داری اللہ نے سجدے میں رہ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرنا لکھ دیا ہے، وہ قیامت تک سجدے میں پڑا ہوا ہے. اسے کھانا پینا تو ہے نہیں، اسے کہیں نہیں جانا ہے، اسے سسرال بھی نہیں جانا ہے، نہ دادی کہاں جانا ہے، نہ نانی کہاں جانا ہے، نہ بچے ہیں، نہ بچوں کی شادی، کچھ نہیں. وہ تو سجدے میں پڑا ہے تو پڑا ہے، جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے. اللہ کی حمد و ثنا کرنا کب تک؟ قیامت تک، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو جائے گا. تو فرمایا کتنے خوش نصیب زبان ہو. وہ زبان کون سی ہے؟ ہماری اور آپ کی. ہمارے چھیلے، ہماری بچیاں بھر بھر تیزی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ہم اور آپ جوان، بوڑھے، مرد، عورت سب قرآن پڑھ رہے ہیں. سوچ کے دیکھو کہ ہماری جبہ گناہوں سے بھری ہوئی اور کلام کس کا پڑھ رہی ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کا. اتنا خوش نصیبی آج سے خوش نصیبی نہیں، بجی نہیں، بجی ارے بولو نا، نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات تو کہو کہ آئی سمجھ میں، نہیں آئی تو کہو نہیں آئی. سمجھ میں آئی؟ تو ہماری اور آپ کی زبان خوش نصیب زبان ہے کہ ہم اپنی زبان سے، جس زبان سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، جس زبان سے ہم گالی بھی دیتے ہیں، جس زبان سے ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، اس زبان سے ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی نصیبی اور خوش نصیبی کی بات ہے. تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. کتنے خوش نصیب دل، کتنے خوش نصیب انتر ہوگا جس میں اللہ کا یہ کلام رکھا ہوگا. فرشتے محروم ہیں، ان کے انتر میں نہیں ہے. وہ آپ کے اور ہمارا دل ہے. رسول اللہ کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو وہ دل اور انتر ملا ہے کہ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن کی 6666 آیتیں رٹ رٹ کر کے اپنے سینے میں، اپنے دل میں محفوظ کر دیتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا کمال ہے. پتا یہ چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بہت شکتیشالی کلام ہے. شکتی اور طاقت کیا ہے اس کی، اسے سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ. اے مانوش آگاہ ہو جاؤ، تمہارے درمیان فتنے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ڈی ووٹر لسٹ کا معاملہ آئے گا، ڈیٹینشن کیمپ میں جانے کی باتیں آئیں گی، مقدمات ہوں گے، لوگ کچوکے لگائیں گے، پریشان کریں گے، ساری مصیبتیں آئیں گی. ان مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا قلت من مخرج منها یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ بجھی، راستہ کیا ہے؟ روڈ ہے راستہ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال کتاب اللہ، اللہ کی
کتاب، اللہ کا کلام، ساری پریشانیوں کا علاج، ساری تکلیفوں کا علاج، ساری بیماریوں کا علاج اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ فِيهِ نَبَأُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ۔ قرآن بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس میں تمہارے سے جو پہلے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے ان کے واقعات بھی موجود ہیں، تمہارے بعد جو دنیا میں آئیں گے ان کے بھی واقعات موجود ہیں، اور تمہارے جھگڑوں کے فیصلے بھی قرآن میں موجود ہیں۔ اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا عبادت، اس کو باڑی میں رکھنا بھی عبادت، اس کو آنکھوں سے چوک سے لگانا یہ بھی عبادت، اس کو سینے اور اندر سے لگانا بھی عبادت۔ قرآن بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن دنیا میں بھی خیر اور برکت کا ذریعہ اور قبر میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ قبر میں کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ۔ قرآن نجات دلائے گا قبر میں، کیسے؟ کیسے؟ پڑھنے سے ہو جائے گی نجات؟ سن لو کان کھول کر، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ویکتی قبر میں جائے گا تو اس سے 3 سوال ہوں گے۔ سوال کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ سوال۔ ہاں، 3 پرشن ہوں گے، 3 سوال ہوں گے۔ سوال بجھے نا؟ پہلا سوال کیا ہے؟ تمہارے رب کوئی؟ تو کیا جواب دو گے؟ ربی اللہ، ہمارے رب اللہ سے۔ ٹھیک ہے سے؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ تمہارے دین کو یا سے؟ تو کیا کہو گے؟ تیسرا سوال، ان کا سوال کٹھینا سے، بیشی کٹھینا سے۔ ایک شکل دی جائے گی، تصویر کہا جائے گا تمہارے بوجھی نہیں تک کوئی ایسے، اس کو بوجھنا بہت مشکل مسئلہ ہے، اس کو کبھی نہ دیکھا ہو اسے کیسے پہچانو گے؟ سوال تیسرا، کون ہے؟ کیسے پہچانو گے؟ کہ کوئی اور تصویر دے دیا فرشتوں نے تو؟ ارے فرشتوں نے کسی اور کی تصویر دے دی تو پہچان لو گے؟ کٹھن سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے من ھذا الرجل، سوال ہوگا کون ہے یہ ویکتی، کون ہے؟ تو وہ کہے گا ارے اللہ کے بندو کیسے کیسے سوال کر رہے، یہ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے اس سے پھر سوال کریں، ارے بندے تو نے کیسے پہچان دیا ان کو؟ یہ تو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کا وصال ہوا، تو آسام میں پیدا ہوا 1400 سال کے بعد، تو نے کیسے پہچان دیا؟ اب کوئی جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ کہے گا، وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے، ارے کیسے کیسے سوال کر رہے ہو؟ ارے میں نے ساری زندگی ان کے سینے پر جو کلام اللہ کا اترا ہے اس کو میں نے پڑھا ہے، سچا جانا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس سے محبت کیا ہے، میں نہیں ان کو پہچانوں گا تو کون پہچانے؟ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو ویکتی دنیا میں قرآن پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا،
وہ ویکتی اس تیسرے سوال کو قبر میں جواب دے پائے گا، ورنہ نہیں دے پائے گا، چاہے کتنے ہی یاد کر کے لے جاؤ۔ بجھی نہیں؟ پورا پوری بجھی؟ کھچو کھچو پورا پوری۔ تو جو ویکتی قرآن دنیا میں پڑھے گا، وہ ویکتی رسول اللہ کی شکل کو قبر کے اندر پہچانے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے الفاظ میں، قرآن کی آیات میں، قرآن کی سورتوں میں جس طرح اللہ کی ذات و صفات چھپی ہوئی ہے، اسی طرح قرآن کی آیات میں، اس کے حروف میں رسول اللہ کی ذات بھی چھپی ہوئی ہے۔ رسول اللہ کو پہچاننا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن پڑھو گے تو رسول اللہ کو پہچانو گے، قرآن نہیں پڑھو گے تو رسول اللہ کو بھی پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن پڑھو گے نا۔ جنہوں نے نہیں پڑھا جوانوں نے، وہ اب پڑھ لو۔ قرآن پڑھنے والا شرمندہ نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہے گا اتنا بڑا ہو گیا اب تک قرآن پڑھا نہیں۔ صحابہ کرام نے زندگی کے آخری لمحے تک قرآن کی آیات کو سیکھا ہے، رٹا ہے، پڑھا ہے، یاد کیا ہے۔ وہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، اور جب تک دنیا میں رہے پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے پڑھنا ہے۔ ٹھیک؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن اللہ کا بہت بڑا کلام ہے۔ قرآن کہے گا کہ اللہ اس نے میرا دنیا میں خیال کیا تھا، آپ اس کو نجات دیجیے۔ اور جو دنیا میں نہیں پڑھے گا تو قرآن پکڑ کے کھڑا دامن، اے اللہ اس کے گھر میں تھا، یہ مدرسے بھی آتا جاتا تھا، یہ نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، لیکن اس نے مجھے دنیا میں پڑھا نہیں، تو اس کو پکڑ۔ تو قرآن دونوں طرح کا معاملہ کرے گا، وہ سفارشی بھی بنے گا اور شکایتی بھی بنے گا۔ سفارشی بنے گا ان کے لیے جو دنیا میں پڑھتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے، شکایت کرے گا ان کے لیے جو دنیا میں اس کا خیال نہیں کرتے تھے، جنہوں نے دنیا میں قرآن نہیں پڑھا اور بغیر پڑھے مر گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز فرمایا والامانۃ، بالکل عرش کے نیچے ہوگی امانت۔ امانت بوجھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو ادا کرو۔ امانت نہیں، امانتوں، بیشی جو امانتیں ہیں سب کو ادا کرو۔ کسی نے ٹکا رکھوایا ہے، اب وہ کہتا ہے میرا ٹکا مجھے واپس کرو، امانت ہے واپس کر دو۔ کسی کا باڑی تم نے کرائے پہ لے رکھا ہے، دکان کرائے پر، اب وہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہے خالی کرو، کر دو خالی، چاہے باپ نے لیا ہو، چاہے دادا نے لیا ہو، پر دادا نے لیا ہو۔ امانت ہے، امانت کو لوٹا، امانتوں کو ادا کرو۔ کیا مطلب؟ کسی ویکتی نے، دوست نے، بھائی نے تمہارے کان میں آ کر کے چپکے سے کوئی اپنا دل کی بات تمہیں بتلائی، اب وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اگر تم نے کسی اور سے بتلا دیا
تو تم نے امانت میں خیانت کر دی۔ امانت میں امانتوں کو ادا کرو، کیا مطلب؟ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا، بھائیوں نے مل کر کے وراثت تقسیم کر دیا اور بہنوں کو چھوڑ دیا، بہنوں کو نہیں دیا، امانت میں خیانت کر دیا، ساری زندگی حرام کھاؤ گے اور قیامت کے دن بہنوں کو حصہ دینا پڑے گا۔ بجھی پورا پوری بجھی، یہ تو پورا نہیں سمجھے ہوگے، یہ تو تھوڑا تھوڑا سمجھے ہوگے نا۔ بہنوں کو وراثت کا حصہ دینا ہے، اگر بھائیوں نے نہ دیا تو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ بہنوں کو چھوڑ دو، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی نہیں محروم کر سکتا۔ تیسری چیز فرمائی والرحم تنادی الامن وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم، رحم وجد رشتہ داری، رشتہ داری এটা আমাদের ভাই আছে, এটা আমাদের চাচা আছে, এটা আমাদের তাও আছে, এটা আমাদের খালাদার ভাই, মামুদার ভাই, চাচাদার ভাই আছে, কজন আছে, ہیں؟ یہ ہے رشتہ داری۔ جس نے رشتوں کو جوڑا اس نے اللہ کی رحمت کو جوڑ دیا، جس نے رشتوں کو توڑا اپنی انا کے خاطر، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی گھمنڈ کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، تو یاد رکھو اس نے اللہ کی رحمت کو توڑ لیا۔ اب قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نگاہ کر کے نہیں دیکھے گی۔ کیوں؟ تو نے رشتہ داریوں کو توڑا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا رحم شجنۃ من الرحمن، رحم یہ رحمان کی شاخ ہے۔ رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، وہی سے نکل کے آیا ہے رحیم۔ جس نے اس کو جوڑا دنیا میں، اللہ کی رحمت اس کو جوڑے گی دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، اور جس نے اس کو توڑ دیا اللہ کی رحمت اس کو بھی توڑ دے گی۔ کوئی واسطہ نہیں، جب پورے بھاڑ میں جائے۔ اس لیے آپس میں ناچاکیاں، اتفاقیاں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن بات چیت بند کر کے آنا جانا بند، تو میری باری میں نہ آ، میں تیری باری میں نہیں آتا، تو یاد رکھو یہ سب گڑبڑ اور خراب بات ہے۔ ہو گئی لڑائی، اب مرنے جینے میں، بات چیت میں، دعا سلام میں کیوں نہیں تم آتے جاتے؟ دعا سلام رکھو۔ اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی، اور سب سے زیادہ رشتہ داریوں میں جو سب سے بڑا حق ہے بڑوں حقا سے، اتنا ماں باپ کا حقا سے۔ کس کا حقا سے؟ کس کا حقا سے؟ ماں باپ کا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی فرض عین ہے۔ جو اس سے جان چرائے گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی طرف نگاہ کرنے بھی نہ دیکھے، آرزو بھی نہ کرے دل میں۔ تو نے تو اللہ کی رحمت کو اپنے سے دور کر دیا۔ اس لیے ماں باپ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں اپنی عبادت کا حکم فرمایا،
وہی اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرنے کا بھی حکم فرمایا، اتنی تاکید فرمائی۔ ماں باپ اگر راضی ہے تو تیرا پربھو بھی تجھ سے راضی اور خوش ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو تیرا پربھو بھی اور تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ اس لیے ماں باپ کو خوش کرنا، ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ اگر خوش کیا تو نے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر نہ خوش کیا، ناراض کیا تو تیرے لیے وہی جہنم بھی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھ لینا۔ کیا ہے؟ بڑو گناہ سے بڑو، جیسے شرک کر لیا بڑا گناہ ہے، شراب پی لیا بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ اس بڑے گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ بولو زور سے، پہلی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، کرو گے نا؟ دوسری چیز کیا ہے؟ ارے بولو نا، بھات نہیں کھایا؟ ارے ابھی کا نہیں کھایا، دوپہر تو کھایا تھا نا بھات۔ کیا ہے دوسری چیز؟ کیا ہے؟ ارے اتنے آہستہ سے بولو گے۔ امانت۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتے داریوں کو نبھانا۔ ٹھیک کرو گے یا یہیں چھوڑ جاؤ گے؟ گھر لے کے جاؤ گے؟ اپنے چھیڑوں کو بتاؤ گے؟ اپنی بیوی ماں باپ کو بتاؤ گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔